وارث رضا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صلوات۔ مومنین کرام، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مجیدہ جو میں نے تلاوت کی، ارشاد پروردگار ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرماتا ہے کہ ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یہ دروازہ بھی کھول دو ذرا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بڑی مؤکد کلام ہے، تاکید در تاکید ہے، لام تاکید کا، نون تاکید کی، نون تاکید ثقیلہ۔ خدا فرما رہا ہے کہ ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور آقا امیر المومنین نے بھی فرمایا یہ دنیا، اس دنیا کے ایک نام ہے دار بلا، آزمائش کا گھر۔ یہاں خداوند عالم نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، آزمائش گاہ ہے۔ یہاں لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے، لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن امتحان کے پرچے مختلف ہیں۔ ہر بندہ آزمائش کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ خداوند عالم نے اس آیت میں خود امتحان کی نوعیت کو بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف اور ڈر کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ خوف، والجوع، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ بعض لوگوں کی غربت کا امتحان ہے، بعض لوگوں کی بھوک کا امتحان ہے،
سامعین گرامی، صرف یہی ایک بات میں سمجھوں گا کہ تنگ دست لوگوں کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ صاحب ثروت یہ نہ سمجھے کہ رب مجھ پر بڑا راضی ہے، اور تنگ دست یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ پر ناراض ہے۔ جس کو رب نے مال دیا ہے اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے، جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ مومنین کرام، دولت کی فراوانی یہ رب کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ دولت کی فراوانی رب کی رضا کی دلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا اور مال دنیا کی حیثیت خالق کی نگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی۔ نبی کریم کی حدیث پڑھ لو، مچھر کے پر جتنی بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی، اللہ یہ دنیا کبھی فرعون کو، قارون کو، نمرود کو نہ دیتا۔ یہ تو آزمائش ہے میرا بھائی، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی سے لے کے آزما رہا ہے، کسی کے صبر کا امتحان ہے، کسی کے شکر کا امتحان۔ خوف کے ذریعے سے امتحان لیں گے، والجوع فقر، غربت، بھوک کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، قلت مال سے ہم آزمائش کریں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی، افراد کی کمی سے آزمائیں گے۔ لوگوں کی اموات بھی تمہاری آزمائش کا سبب بنیں گے۔ والثمرات، اور پھل میوے، ان کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یہ امتحان ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے آزمانا تو ہے ہی ہے، لیکن میرا محبوب میری اس آزمائش پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دے، جنت کی بشارت، صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت۔ اور صبر کرنے والے ہیں کون؟ آگے صابرین کی صفت بیان ہو رہی۔ صابر کون ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اللہ فرماتا ہے صابر وہ لوگ ہیں جن پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صابر وہ لوگ ہیں جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کی تو ملکیت ہیں، اللہ ہی تو ہمارا مالک ہے، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی بارگاہ میں لوٹنے والے ہیں۔ ہمارا خالق وہی، ہمارا پیدا کرنے والا وہی، ہمارا رازق وہی، اسی کا مال ہے بندہ، اسی کی بارگاہ میں لوٹ گئے۔ شیعہ سنی نے ایک حدیث کو لکھا ہے، اسی آیت کے ذیل میں بھی وہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث موجود ہے۔ آزمائش، امتحان، مولا امیر المومنین نے بھی فرمایا البلاء زین للمومن، یہ جو آزمائش ہے نا جی، امتحان ہے، یہ مومن کی زینت ہے۔ آزمائش مومن کی زینت۔ اگلی حدیث پڑھنے لگا حیران ہو جاؤ گے بخدا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک کاظمی سید زادہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھا، وہ ہمارا بیٹا۔ امام نے کیا فرمایا؟ لن تکونوا مؤمنین حتی تعدوا البلاء نعمہ والرخاء مصیبہ۔ امام فرماتے تم اس وقت تک مومن بن نہیں سکتے
جب تک بلا کو، آزمائش، امتحان کو اپنے لیے نعمت نہ سمجھو۔ بلا اور آزمائش کو اپنے لیے جب تک نعمت نہ جانو تو مومن نہیں بن سکتے۔ والرخاء، اور آسانیاں، ان آسانیوں کو جب تک اپنے لیے مصیبت نہ سمجھو تو مومن نہیں بن سکتے۔ بلا تو زینت ہے مومن کی۔ حدیث میں آتا ہے 40 دن مومن کے گزر جائیں، 40 دن صرف کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی نہ خود کو بیماری، نہ بیوی بچے کو کوئی مشکل، نہ کاروباری کوئی پریشانی، نہ معاملات زندگی میں کوئی تکلیف۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے دوبارہ کلمہ پڑھے کہیں کافر تو نہیں ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا مشکلات کا گھر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا۔ انسان تکلیفوں میں خلق ہوا ہے اور دنیا تکلیفوں کا گھر ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہے، انی وضعت الرحمۃ فی الجنہ والناس یطلبونہ فی الدنیا لم یجدوا ابدا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے راحت کو جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں، کیسے پا سکتے ہیں دنیا؟ فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دو، اللہ نے آزمانا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں البلاء منی والصبر منکم، میں نے تمہیں آزمانا ہے، حتماً تم آزمائے جاؤ گے، لیکن میری آزمائش پر صبر کرنا تمہارا کام ہے۔ اور پھر جو صبر کرے گا محبوب نے جنت کی بشارت ہے۔ اور صبر کرنے والے کا صلہ تو سنو، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وہ میرا بھائی سلام علی المرسلین، اللہ رسولوں پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی الیاسین، اللہ علی یاسین پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، اللہ انبیاء پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ کیا عظمت ہے صبر کرنے والے کی! اللہ قرآن میں فرما رہا ہے محبوب جو صبر کرنے والے ان کو بشارت دو، میں اللہ ان پر درود بھیجتا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرما، قبلہ بیٹھے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صبر کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے، صابرین پر اللہ کی طرف سے درود ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور اگلا جملہ کیا خوبصورت، رب کی طرف سے صلوات بھی رحمت بھی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اولئک هم المہتدون، ہدایت یافتہ بھی وہی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا کرے۔ فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ مومنین کرام، دیکھیے مصائب پر صبر، میرے پیش نظر روایات ہیں، کیونکہ صبر مشکل مرحلہ ہے، اس لیے اس پر اجر بھی سب سے عظیم ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو اجر جانتے ہو، بخدا حیران ہو جاؤ گے۔ ارشاد پروردگار ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قرآن ہے، رب العزت فرما رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے رب نے جو اجر رکھا ہے وہ حساب کتاب میں آنے والا ہی نہیں ہے۔ یار حیران ہو جاؤ گے خدا کا صبر۔
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جسے رب بغیر حساب کہے، کسی بشر کی کیا بات ہے، مجال ہے، طاقت ہے کہ وہ اس کا حساب کر سکے؟ رب فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے جو اجر پروردگار نے قرار دیا اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ یقین فرمائیے، سرکار کی میں حدیث پڑھ رہا تھا، جو لوگ دنیا میں مشکلات مصائب کا سامنا کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، یہ دکھوں والی تکلیفوں والی زندگی صبر سے گزار گئے، سرکار کی حدیث ہے قیامت کا دن آئے گا، جو انہیں رب کی طرف سے اجر عطا ہوگا نا، وہ اجر وہ صلہ وہ لوگ دیکھیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، عیاشی کی زندگی گزار گئے، کوئی رنج دکھ تکلیف امتحان نہیں دیا۔ یقین کرے رسول اللہ فرماتے اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، ہمیں بھی آزمایا جاتا، ہم اس پر صبر کرتے تاکہ یہ اجر ہمیں بھی ملتا جو صبر کرنے والوں کو ملتا۔ آج جو صبر کرنے والوں کے لیے اجر ہے، کاش یہ اجر ہمیں بھی ملتا، ہم بھی اس اجر کے مستحق ہوتے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا، توجہ، نہج البلاغہ میں سئل عن الایمان، مولا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان کے 4 ستون ہیں، پہلا ستون ہی صبر ہے۔ ایمان کی جو عمارت ہے، ایمان کی عمارت 4 ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا ستون صبر ہے، دوسرا ستون یقین ہے، تیسرا ستون عدل ہے، چوتھا ستون جہاد ہے۔ ایمان کا ایک ستون صبر ہے جس پر ایمان کی بنیاد رکھی گئی ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرما۔ مومنین، آزمائش، تکلیف، دکھ اللہ کی طرف سے ہے اور ہر کسی کو آزمانا ہے اللہ نے، لیکن ہم سے صبر کا تقاضا کیا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا من کنوز الجنہ، 3 چیزیں فرمایا جنت کا خزانہ ہے، جنت کا خزانہ 3 چیزیں، ان میں ایک چیز الصبر علی الرزایا، دکھوں پر صبر کر، مصیبتوں پر صبر کر، تلخ اور ناگوار حادثات پر صبر کر۔ شیعہ سنی نے اس حدیث کو لکھا کہ جب ہمارے شہید ثانی کا جوان بیٹا، نوجوان بیٹا وفات پا گیا، پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی مسکن الفواد لفقد الاحبۃ والاولاد، پیاروں کے مر جانے، اولاد کے رخصت ہو جانے پر دلوں کو تسکین دینے والی، یہ اس کتاب کا نام ہے مسکن الفواد۔ اس میں نبی کریم سے حدیث لکھی، اور یہ حدیث اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب ملک الموت کسی کے فرزند کی روح کو قبض کرتا ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے عبد کے روح قبض کی، فلاں کے بیٹے کی روح قبض کی، جی پروردگار کی۔ تم نے فلاں کے میوہ دل کو لے لیا، جی لے لیا۔ پھر اس نے کیا کہا؟
جب تو نے کسی کے پیارے کی روح قبض کی تو اس نے پھر کیا کہا تھا؟ ملائکہ عرض کریں گے پروردگار اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے یہ پڑھا تھا ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اسی کی بارگاہ میں لوٹنے والے ہیں۔ جب پروردگار فرماتا ہے کہ اس نے یہ کہا، کلمہ استرجاع پڑھا، اللہ فرماتا ہے ملائکہ جنت میں اس کے لیے گھر بناؤ، جنت میں اس کے لیے گھر بناؤ، اور اس گھر کا نام میں نے بیت الحمد رکھ دیا۔ جو اپنے پیارے کی موت پر صبر کرے، رب نے جنت میں بیت الحمد اس کے لیے تیار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں بروز قیامت نامہ اعمال میں جن کا سب سے زیادہ وزن ہوگا۔ کسی بھی مومن کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیزیں 5 ہیں۔ سبحان اللہ، تسبیح، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور فرزند کی موت پر صبر کرنا۔ سب سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک چاہنے والے کے سرانے آئے، اس کا بیٹا حالت احتضار میں تھا، جان کنی کی حالت تھی، اور پھر وہ مر گیا۔ امام اس کے سرانے تھے، تو اس کا جو باپ تھا وہ بڑا گریہ کر رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو بیٹے کی موت پہ جتنا جزا فضا کر رہا ہے، جتنا تو گریہ کر رہا ہے، اگر تجھے یقین ہونا کہ یہ سفر میں نے بھی طے کرنا اور اس سے پہلے تیاری کرنی ہے تو اپنی تیاری پہ روتا، اس کو بھول جاتا، تو اس کو بھول جاتا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا ایک بچہ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا اور اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا؟ وہ بچہ تمہارے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ماں باپ کی بخشش۔ مومنین کرام، یہ سید زادہ بہت پیارا بچہ، ایک تو ظاہر ہے ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، اور پھر حافظ قرآن، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق خیرکم، تم میں سے بہترین کا مصداق تھا یہ بچہ، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دنیا کو سکھائے۔ سید زادہ حافظ قرآن، اور سب سے بڑی بات اپنے آباء و اجداد کے مذہب کا پیروکار۔ جی، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کا پیروکار، شیعہ اہل بیت، شیعہ امیر المومنین، شیعہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یقین کرنا مومنین، میرے پیش نظر روایات ہیں، زیارات کے لیے جاتے ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات اور ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہو،
معصوم نے فرمایا جب کوئی ہمارا شیعہ مرتا ہے تو پھر وہ 14 کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ خوش نصیب تھا، مرنا تو یار سبھی نے ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ ابھی نابالغ تھا، ابھی اس کے گناہ نہیں تھے، ہاں پھر حافظ قرآن تھا، حسنات تھیں، نیکیاں تھیں، مر تو سب نے جانا ہے۔ اہل بیت کی محبت لے کے مر گیا، رہ اہل بیت پر چلتے ہوئے مر گیا، ورنہ خدا کی قسم لوگوں کو تو دنیا کی محبت کے چکر میں لوگ کلمہ حق نہیں کہتے اور اہل بیت کے مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اولاد امام جعفر صادق کی ہو، اولاد امام موسیٰ کاظم کی ہو اور اپنے باپ کے مکتب کا مخالف ہو، یہ دکھ والی بات ہے، یہ تکلیف والی بات ہے۔ بولیے۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے، سوال یہ ہے، سارے آئے ہو نا، ہم سید اویس کاظمی، ان کے بھائی بیٹھے ہیں، ان کا بھانجا ہے، ہم ان کی محبت میں آئے ایسے ہی۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے، اس عزیز کی محبت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ کی محبت؟ ان کے بھانجے کی محبت زیادہ عزیز ہے یا رسول کی اولاد کی محبت؟ اویس کاظمی کے بھانجے کی مجلس میں آ جائے اور مولا حسین کی مجلس میں نہ آئے۔ رسول کے بیٹے کی شہادت وہ آنے کو دل نہ کرے۔ خیرکم کا مصداق تھا، رسول اللہ نے فرمایا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا وہ دل جو آیات الہی سے خالی ہے وہ بنجر زمین کی طرح ہے، اور وہ تو الحمدللہ حافظ قرآن تھا۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے عزیز بھائی اویس کاظمی صاحب، کیونکہ ایک عرصے سے ان سے تعلق ہے، ان کے جذبات کیا تھے، ان کے احساسات کیا تھے، یہ اپنے اس بیٹے کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے، انہوں نے کیا پروگرام بنائے ہوئے تھے، ان کی خواہشات کیا تھیں، ان کی تمنائیں کیا تھیں اور انہیں کیا دیکھنا چاہتے تھے، میں اس ساری ان کی چاہت سے واقف ہوں۔ اور یقیناً یہ رو رہے ہیں تو مرنا تو ہر کسی نے ہے، صرف وہ جو ارادے تھے ان کے وہ پورے نہ ہو سکے۔ اللہ کریم انشاءاللہ اس پر بھی انہیں اجر عطا کرے گا۔ مومنین دنیا دار امتحان ہے، مرنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ شیعہ سنی نے لکھا، علماء اسلام کی ایک بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر کشاف علامہ زمخشری کی، انہوں نے لکھا اس حدیث کو، اور ہماری کتب حدیث میں وہ حدیث جناب معصومہ کم صلوات اللہ علیہ سے مروی ہے۔ جناب معصومہ کم صلوات اللہ علیہ سے وہ حدیث مروی ہے، کشاف میں زمخشری نے بھی لکھا۔ یقین کرنا دوستو، مرنا سب نے، افضل ترین موت شہادت کی موت، بہترین موت شہادت کی موت۔ توجہ چاہوں گا میں، اور یہ عزیز جو تھا یہ دو جہت سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا۔
ایک یہ طالب علم تھا اور مکتب اہل بیت کا طالب علم تھا اور قرآن و تعلیمات آل محمد کا طالب علم تھا، اور رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے من خرج من بیت لیطلب العلم، جو گھر سے نکلا ہے انسان طلب علم کے لیے، اور طالب علمی کے زمانے میں طلبگی کے دوران اگر اسے موت آ گئی، فرمایا اس کی موت کو معمولی نہ سمجھنا، وہ شہادت کی موت ہے۔ طالب علم کی موت شہادت کی موت ہے۔ اور دوسرا جو میں تفسیر کشاف کا ذکر کر رہا ہوں، زمخشری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو لکھا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ بھی شہید مر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ اس کریم کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی اگر ہم نہ تھے رسول اللہ کے زمانے میں کہ رسول اللہ کے ہم رقاب ہو کر ہم بھی جہاد کرتے اور میدان جنگ میں جام شہادت نوش کرتے، ہمارا کیا قصور کہ ہم نبی کریم کے زمانے میں نہیں تھے اور 1400 سال بعد آئے؟ کیا ہم اس شہادت کے شرف سے محروم ہو جائیں؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم محروم نہیں ہوگے۔ اگر میری آل کی محبت تمہارے دل میں ہے، گھر بستر پر بھی مر جاؤ گے، اللہ اس موت کو بھی شہادت کو رتبہ عطا کر دے گا، شہادت کی موت بنا دے۔ بس انسان دعا یہی کرے کہ محبت آل محمد پر موت آ جائے، زندگی بھی آل رسول کی محبت میں گزرے، زندگی بھی اہل بیت رسول کے طریقے پر گزرے۔ خدا نہ کرے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے طریقے پر انسان زندگی گزارے، زندگی بھی آل رسول کے طریقے پر گزرے اور موت بھی آل رسول کے راستے میں آ جائے، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اب اگر اجازت دیں، چونکہ ایک مر گئے، میں مختصر انداز میں یہ عرض کروں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ایک مومن کی موت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ دیکھیے عموماً موت سے ہم گھبراتے ہیں، ڈر لگتا ہے موت۔ موت کا موضوع ہمارے لیے ایک غیر پسندیدہ موضوع ہے، ذکر موت کو نحوست جانتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے فضل سے محمد و آل محمد کی نگاہ کرم سے آج موت کو ایسے بیان کروں گا کہ مرنے کو جی جائے گا۔ ایک صلوات تو پڑھو سارے حضرات۔ آئیے مومن کی موت محمد و آل محمد علیہ السلام کی نگاہ میں کیسے؟ بارگاہ رسالت میں لے چلتا ہوں، نبی کریم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نگاہ میں ایک مومن کی موت کیا ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا الموت للمومن بمنزلۃ الشربۃ الباردۃ فی اليوم الشدید الحر، فرمایا شدید گرمی کا دن ہو، شدت پیاس ہو، ٹھنڈے اور میٹھے شربت کا جام مل جائے۔ شدید گرمی، شدت پیاس، ٹھنڈے اور میٹھے شربت کا جام مل جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ہے مومن کی موت۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے مولا امیر المومنین نے تو موت کی بڑی باتیں کی، یقین فرمائے، اور مولا امیر المومنین شہادت کی موت عاشق تھے مولا امیر۔ اس لیے ایک مقام پہ فرماتے ہیں والذی نفس علی بیدہ،
الف ضربۃ بالسیف اہون علی من موتۃ واحدۃ علی الفراش. فرمایا خدا کی قسم تلوار کے ساتھ 1000 مرتبہ راہ خدا میں مارا جانا علی کے لیے آسان ہے، اور علی کو زیادہ محبوب ہے بستر کی ایک موت علی کے لیے مشکل ہے. پھر ایک میں مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس علی بیدہ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ. خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا انس کرتا ہے کہ بچہ بھی ماں کی چھاتی اور دودھ سے اتنا انس نہیں کرتا ہے. ایک بچے کو ماں کے دودھ سے اتنا پیار نہیں ہے اتنا علی کو موت سے عشق ہے. شہادت کی موت. اور یہی وجہ امیر المومنین علیہ السلام کی ساری زندگی اسی شہادت کی تمنا میں گزری. کون سا غزوہ تھا، کون سی جنگ تھی پیغمبر کی زندگی میں بھی اور پیغمبر کی زندگی کے بعد جس میں علی مولا نے بڑھ بڑھ کے حملہ نہ کیا ہو. اور یہ بڑھ بڑھ کے حملہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے فرمایا غدیر والد معذرت چاہتا ہوں خیبر والے دن فرمایا تھا لأوتین الرایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. میں کل علم ایسے مرد کو دوں گا جو پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا ہوگا. میں قرار کو علم دوں گا، فرار کو علم نہیں دوں گا. قرار کو علم دوں گا، فرار کو علم نہیں دوں گا. اور ایسے کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. یعنی ایسے کو علم عطا کروں گا جو محب خدا و رسول بھی ہے، محبوب خدا و رسول. اور ایسے کو علم دوں گا یفتح اللہ علی یدہ، اللہ جس کے ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا. ہر میدان میں پلٹ پلٹ کے حملے کرتے تھے، بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے. شہادت کی تمنا. بدر میں گئے، احد میں گئے، خیبر میں گئے، خندق میں گئے، شہادت کی تلاش میں اور شہادت کی تمنا. اور 19 رمضان المبارک کی صبح جب ضرب لگی سر اقدس پر کیا فرمایا فزت برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. میں ساری زندگی جس چیز کی تمنا میں ہر میدان میں گیا وہ شے علی کو خانہ خدا سے مل گئی. وہ شہادت علی کو اللہ کے گھر سے ملی. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چاہتا سوال کرتے ہیں آقا آپ کی نگاہ میں مومن کی موت کیا ہے؟ سنو گے. فرمایا اعظم السرور یرد علی المومن. کیا تعبیر ہے. فرمایا مومن کی زندگی میں خوشی کا جو سب سے بڑا موقع ہے وہ مومن کی موت کا موقع. عجیب. یعنی بالکل ہم اس کے برعکس سمجھتے ہیں. ہم کسی کی موت کو ہی سب سے بڑا صدمہ جانتے ہیں، ہم کسی کی موت کو ہی سب سے بڑی تکلیف سمجھتے ہیں. امام مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں خوشی کا سب سے بڑا لمحہ مومن کی موت کا لمحہ ہوتا ہے. کیسے؟ اب اس کی وضاحت کروں گا تاکہ آپ کے دل مطمئن ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو موت قید خانے سے رہائی پانے کا نام ہے. کوئی زندانی، کوئی قیدی ایسا ہے آپ کی نظر میں زندان سے رہائی مل رہی ہو، جیل سے آزاد ہو رہا ہو اور وہ خوش نہ ہو؟ صفات متقین پر جو مشتمل خطبہ آقا امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں، اس میں مولا امیر المومنین نے جو متقین کی صفات کو بیان کیا اس میں ایک صفت یہ ہے. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا
کہ یا امیر المومنین لما نخاف من الموت، ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا لأنک لا تعرفہ، تو معرفت جو نہیں رکھتا، تو موت کی معرفت نہیں رکھتا۔ ملک الموت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یا نبی اللہ رب کا بلاوا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ملک الموت یہ بتا، کوئی دوست بھی دوست کی جان لینا چاہتا ہے؟ خلیل اللہ لقب ہے نا اللہ کے دوست، کوئی دوست بھی دوست کی جان لینا چاہتا ہے؟ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی محبوب پروردگار تیرا خلیل یہ کہہ رہا ہے۔ رب نے فرمایا ملک الموت ابراہیم سے کہو کوئی دوست ایسا ہے جو دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ صلوات پڑھ دو محمد۔ کوئی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ابراہیم نے عرض کہ میں حاضر ہوں۔ لقاء اللہ کی منزل، ملاقات خدا کی منزل۔ صفات متقین پر جو خطبہ اس میں جملہ کیا ہے ذرا سنیے۔ ایک صفت متقی کی مولا علی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی، فرمایا لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب۔ فرمایا متقی تو وہ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو اختیار دے دیا جاتا، اگر رب نے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا، ایک معین مدت تک، ایک معین وقت تک یہ روح اس بدن میں رہے گی، اگر یہ رب کی تقدیر نہ ہوتی اور متقی کو اختیار دیا جاتا، فرمایا متقی تو وہ لوگ ہیں چشم زدن کے لیے بھی ان کی روحیں جسم میں رہنے کو تیار نہیں تھی۔ اگر اختیار ہوتا نا مومن کے پاس، اختیار ہوتا، مومن کبھی دنیا میں ایک دن بھی رہنا، ایک لمحے کے لیے بھی رہنا پسند نہ کرتا، ان کی روحیں بدنوں کو چھوڑ کے جنت کی طرف پرواز کر جاتی۔ مومن کی خوشی میں سب سے بڑا لمحہ خوشی کا وہ مومن کی موت کا مرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی شب اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد ہوا، خدا کی قسم کیا جملے سے ماشاءاللہ، ما عالم اصحابا اوفى من اصحابی۔ مولا حسین فرما رہے تھے، فرمایا میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ با وفا اصحاب نہیں دیکھے، جیسے با وفا صحابہ مجھے ملے، مولا حسین فرما رہے ان سے زیادہ با وفا میں نے نہیں دیکھا۔ نبی پاک بلاتے تھے آتے نہیں تھے، حسین فرماتے تھے چلے جاؤ، جاتے نہیں، کہتے تھے ہماری زندگیوں پر لعنت ہو جو حسین کے بغیر، ہمیں جنگل کے درندے کھا جائیں۔ کوئی اٹھ کے کہتا تھا فرزند رسول ہم قیامت کے دن آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اس زندگی کو کیا کریں گے جس زندگی میں حسین نہ ہو۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے آقا یہ تو ایک بار کی زندگی ہے، 1000 بار ہمیں زندگی دی جائے پھر قتل کیا جائے، ہمارے بدن کے ٹکڑے کینچی سے کر دیے جائیں، پھر ان ٹکڑوں کو خاک ان کو جلا کے راکھ بنا دیا جائے، راکھ سمندروں میں بہا دی جائے، 1000 مرتبہ بھی ہم سے یہ عمل کیا جائے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ وَلَعَالَمُ أَهْلَ بَيْتٍ أَبَرُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، اور میں نے اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اہل بیت بھی نہیں دیکھے۔ خطبہ جو ارشاد فرمایا اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے ساتھیو، جملے کیا خوبصورت ہے، یا بنی الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد،
کہ جس موت کا کل تمہیں سامنا ہے، فمل موت الا قنطرۃ، اس موت کی حقیقت ایک پل سے زیادہ کچھ نہیں۔ پل، امام علیہ السلام نے پل سے تشبیہ دی۔ پل جس طرح ایک طرف سے دوسری طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ موت دار فنا کو چھوڑ کے دار بقا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ان مادی، ان فانی نعمات اور لذات کو چھوڑ کے ان دائمی ابدی باقی نعمات تک پہنچنے کا ذریعہ۔ عاشور کی شب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یقین کی منزل تک پہنچا دیا تھا، اور شب عاشور خیمے میں مظلوم کربلا نے ایک ایک صحابی کو فرمایا تھا، حبیب میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، یہ جنت میں تیرا محل ہے، بریر یہ جنت میں تیرا محل ہے، زہیر یہ جنت میں تیرا محل ہے۔ عاشور کی صبح طلوع ہوئی، بریر حمدانی سید القراء، کوفہ کے قاریان قرآن کا سردار، اور ایک بریر حمدانی، یہ قبیلہ حمدان کے 7 حافظان قرآن اور قاریان قرآن کربلا میں تھے جنہوں نے فرزند رسول پر جان قربان کی۔ مزاح کیا ایک دوسرے ساتھی سے، ساتھی کہتا ہے کہ آج کوئی مزاح کا دن ہے، عاشور کے دن، صبح عاشور۔ بریر حمدانی کہتا ہے جاؤ کوفے والوں سے گواہی لے لو، میں نے ساری زندگی کبھی مزاح نہیں کیا ہے، آج میں اس لیے خوش ہوں کہ جنت پہنچنے میں اور نعمات جنت تک رسائی میں بس ایک حملے کا تو فاصلہ ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر، وہ صحابی رسول کہ مولا حسین علیہ السلام نے جن کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا للہ درک یا حبیب، حبیب تجھ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، لقد كنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ الواحدہ، تو وہ فاضل مرد تھا جو ہر رات ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ مسکرا رہے تھے صبح عاشور، حبیب مسکرانے کا دن ہے، فرمایا حوران جنت سے معانقہ کرنے میں ایک حملے کا فاصلہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ بات، یہ مقتل کا حصہ ہے اصحاب امام حسین، اہل بیت امام حسین، تیر لگتا تھا، تلوار لگتی تھی، نیزہ لگتا تھا، لا یجدون علم الحدید، لوہے کے ہتھیاروں سے انہیں دکھ محسوس، تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، علم درد محسوس نہیں ہوتا تھا، درد نہیں ہوتا تھا۔ جیسے جیسے یزیدیوں کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا ان کے چہرے کھلتے جا رہے تھے، مولا حسین اور مولا حسین کے اصحاب کے چہروں پہ رونق بڑھ رہی تھی۔ یزیدیوں کا بیان ہے، کہتے خدا کی قسم ہم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، اتنے دکھوں میں مصیبتوں میں گھرے ہوں، روشن چہرے اور چہروں پہ تبسم اور چہروں پہ نشاط اور تازگی۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، تلوار لگے، نیزہ لگے، تیر لگے، اور تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو۔ قرآن سے ثابت کرتا ہوں، سورہ یوسف کو پڑھ لیں۔ زلیخا نے زنان مصر کو قرآن کہتا ہے ایک ایک پھل دیا، ایک ایک تیز دھار چھری پکڑائی، اور مصر کی عورتوں سے کہا جب یوسف کو میں تمہارے سامنے سے گزاروں اس وقت تم نے پھل کاٹنے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف کو ان زنان مصر کے سامنے سے گزارا گیا انہوں نے پھل کاٹے، قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، اور پھل کے ساتھ اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، اپنی انگلیاں بھی کاٹ ڈالیں، اور کہتے تھے خدا کی قسم یہ تو کوئی ملک کریم ہے، فرشتہ، یہ تو بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ او میرے بھائیوں، اگر زنان مصر یوسف کے حسن میں محو ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں اور انہیں درد اور تکلیف نہ ہو، تو فخر یوسف کے حسن میں محو ہو کر
اگر رنج اور تکلیف نہ ہو تو اس میں تعجب کیسا؟ کسی کے عقل میں آتی ہے یہ بات؟ امام حسین علیہ السلام نے جو آخری نماز ادا کی ہے، ظہر کی جو نماز پڑھائی ہے، سعید بن عبداللہ اور ابو ثمامہ سیداوی، جنگ نہیں روکی یزیدیوں نے، لیکن فرزند رسول نے باقی ماندہ اصحاب کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ دونوں صحابی وہ ہیں جو یوں بازو پھیلا کے مولا حسین کے آگے کھڑے ہو گئے کہ تیر ہمارے سینے پر آئے، فرزند رسول تک نہ پہنچے۔ خدا کی قسم، عشق و وفا کی ایسی مثال ملے گی، دائیں طرف سے تیر آ رہا ہوتا ہے، بڑھ کے سینہ بائیں جانا، بائیں طرف سے تیر آ رہا ہے، بڑھ کے سینہ بائیں جانے کا۔ متعدد تیر پیوست ہوئے مولا کہ اس جناب ابو ثمامہ کے بدن میں۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز ختم کی، میں نے پڑھا 9 تیر اپنے سینے پر۔ امام نے سلام پھیرا، ابو ثمامہ گرے، بس ایک نگاہ مولا حسین کی طرف کر کے اتنا پوچھا، یبنا رسول اللہ حل وفیتو، فرزند رسول میں نے وفا کر دی؟ فرمایا ہاں۔ ابو ثمامہ تو نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ پھر کریم کربلا نے ایک جملہ فرمایا، ابو ثمامہ تو نے وفا کا حق ادا کر دیا، جس طرح آج تو نے میرے آگے کھڑے ہو کے مجھے نماز پڑھائی ہے۔ میں حسین وعدہ کرتا ہوں کل جب قیامت کا دن آئے گا اور ہم جنت کی طرف چلیں گے، ابو ثمامہ تو میرے آگے آگے چلے گا، تو میرے آگے آگے چلے گا اور میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ میں بہت پڑھ گیا۔ کربلا ہمیں دکھوں میں سہارا دیتی ہے، کربلا ہمیں دکھوں میں حوصلہ دیتی ہے۔ ان دکھوں والی زندگی میں کربلا ہمیں جینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ اور سنیں میرے اہل سنت بھائی، کیا وجہ ہے ہماری کوئی خوشی، ہمارا کوئی غم ذکر کربلا اور ذکر امام حسین علیہ السلام کے بغیر مکمل نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نفسیاتی پہلو ہے یہ۔ دنیا کے دکھ سہنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، ہماری زندگیاں جہنم بن جاتی، تلخ ہو جاتی، ہم ذکر حسین سے جہنم نہیں بننے دیتے، جنت بنا لیتے۔ جب آل رسول کے دکھوں پر نگاہ پڑتی ہے نا، ہمارے اپنے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اہل رسول کے مسائل پر نگاہ پڑتی ہے، ہمارے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو۔ ایک نوجوان سید زادے کی یہ مجلس ترحیم ہے، کربلا میں ہر نمونہ ملے گا آپ کو۔ آئیں ہم آج مولا حسین کے ان بھانجوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر امام حسین نے بیٹے قربان کیے، امام حسین کی بہن نے بھی بیٹے قربان۔ 28 رجب کو جب آقا زادی چلی تھی نا مدینہ سے بھائی کے ساتھ، اور محمد ساتھ نہیں آئے تھے، جو کہ 2 شعبان امام مکہ پہنچے تھے۔ 2 شعبان سے لے کے 8 ذی الحج تک مکہ میں رہے۔ 8 ذی الحج کو مکہ سے پھر کوچ کیا۔ پہلی منزل تنعیم پر جب پہنچے، اس وقت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے بیٹوں کو لے کے امام حسین کے قافلے کے ساتھ ملحق ہوئے۔ امام نے وہاں پڑاؤ کیا۔
جناب عبداللہ آگے بڑھے، آقا زادی کو خبر ہوئی کہ عبداللہ آئے، آقا زادی کے خیمے کے قریب آئے۔ میری آقا زادی نے استقبال کیا شوہر کا، ایک جملہ فرمایا، عبداللہ اے میرے چچا کے بیٹے، آپ میرے وارث ہیں، میں آپ کی محکوم ہوں، اب جو حکم مجھے دیں گے مجھ پر واجب ہے میں اطاعت کروں، لیکن اے میرے ابن عم، اگر آپ مجھے واپس جانے کا کہیں گے میں واپس بھی چلی جاؤں گی، لیکن میرے ابن عم میں بھائی حسین کے بغیر پھر زندہ نہیں رہ پاؤں۔ جناب عبداللہ نے عرض کی، اے بنت پیغمبر، میں واپس بلانے نہیں آیا، میں نے آپ کے نانا کا ایک فرمان سن رکھا ہے۔ آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ جب کوئی مصیبت آنے والی ہو یا کوئی مصیبت آ جائے تو صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بھائی کے ساتھ سفر پہ جا رہی ہو، میں اون محمد کو لایا ہوں، اگر آپ کے بھائی فرزند حسین فرزند رسول پر کوئی مصیبت آئے، ایک بیٹا میری طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا پہنچے، عاشور کی شب آ گئی، خدا کی قسم کیسی شب تھی، ہمارے کروڑوں سلام کربلا کی ماؤں کو۔ خدا جانتا ہے مائیں بچوں کو کوئی لڑائی ہو جائے نا، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مشکل ہو تو مائیں بچوں کو سنبھال لیتی ہیں، باہر نہ جانا خطرہ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے شب عاشور ایسی شب تھی، ہر ماں بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی کہ کل جب عاشور کا دن طلوع ہو بیٹا، سب سے پہلے مولا حسین پر تم نے قربان۔ وہ مائیں روتی تھی کربلا میں جن کی اولاد نہیں تھی، کہتی تھی کاش ہماری بھی اولاد ہوتی فرزند زہرا پہ قربان۔ اور میری آقا زادی زینب جو تحریک کربلا کا ایک اہم کردار ہے، بیٹوں کو سامنے بٹھا کے بی بی بھی یہی درس دے رہی ہے، بیٹو دیکھو علی اکبر کو بھی میں نے پالا ہے، تمہیں بھی میں نے پالا ہے، لیکن علی اکبر سے پہلے قربان ہونا ہے، قاسم سے پہلے قربان ہونا ہے، میرے بھائیوں کی اولاد بعد میں، لیکن تم نے پہلے قربان ہونا ہے۔ اور بھی فرما رہی تھی، بیٹو کل میدان جہاد میں جانا، مجاہد جب جاتا تھا نا تو اشعار پڑھتے تھے، رجز پڑھتے تھے، اپنا حسب نسب بیان کرتے تھے، تعارف کرواتے تھے، میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں۔ بی بی فرما رہی تھی، بیٹو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر قرار کے نواسے ہو، ماں اور باپ دونوں طرف سے شجاعت تمہیں ورثے میں ملی۔ بیٹو جب میدان میں جانا تو اس طرح سے جہاد کرنا، تمہیں یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم کس کے بیٹے ہیں، تمہاری جنگ سے دنیا کو پتا چلے یہ جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں، یہ حیدر قرار کے نواسے لڑ رہے ہیں۔ عاشور کا دن آیا، آقا کی خدمت میں آئے، آقا ہمیں اذن جہاد دیجئے۔ مولا حسین دیکھتے تھے، رو پڑتے تھے، فرماتے تو میری بہن کی نشانی میں تمہیں کیسے میدان میں بھیجوں؟ شہزادے ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے، مایوسوں کے خیمے میں آئے، آقا زادی نے فرمایا، اون محمد بیٹا تم ابھی زندہ ہو؟ اب ہم کیا کریں، ہم جاتے ہیں بار بار اور ماموں اجازت نہیں دیتے، روتے ہیں۔ میں ایران کے ایک اہل علم نے ایک جملہ کہا تھا، شہزادے پھر آئے، ماموں ہمیں اذن جہاد دیجیے، عبادت ہو جائے گی اگر زین میرے ساتھ رات۔
مولا اجازت نہیں دے رہے تھے۔ جناب اول نے عرض کی ماموں آپ تو جانتے ہیں نا اولاد کے سامنے ماں کو تماچا لگے اولاد کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ماموں آپ چاہتے ہیں ماں کو تازیانے لگتے تھے۔ میری آقا زادی اٹھی، بیٹوں کو ساتھ لی، آقا کی خدمت میں، بھیا آپ نے ساری زندگی میری کسی بات کو رد نہیں کیا، بھیا میں اس امید سے آئی ہوں میرے بیٹوں کی قربانی قبول کر، اذن جہاد دیجیے۔ امام نے اذن جہاد دے دیا، فرمایا آقا میرے ساتھ خیمے میں آئی، بھائی کو خیمے میں بلایا، صندوق کھولا، 2 امامیں نکالے، بھیا یہ میرے بابا حیدر کرار کا امام ہے اور یہ جناب جعفر طیار کا امام ہے، اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹوں کے سر پہ امام سجا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو سوار کیا، جناب عباس علیہ السلام نے محمد کو سوار کیا، جاؤ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ خدا جانتا ہے دونوں شہزادے جب آئے ہیں اور دونوں نے جہاد کیا، ایک ہلچل مچ گئی لشکر یزید میں، اور کہتے تھے کہ ایک ایک کر کے مقابلہ نہ کرنا، تمہیں بچے نظر آتے ہیں یہ غازی عباس کے شاگرد ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ازادر و یکبار بھی حملہ ہوا، جب شہزادے گرے ہیں نا، عاشور کی جنگ میں دستور یہ تھا جب یزیدی مولا حسین کے کسی ساتھی کو مار لیتے تھے پھر زور سے طبل بجاتے تھے، اور وہ طبل نشانی ہوتا تھا کہ مولا حسین کا کوئی ساتھی مارا گیا ہے۔ میری آقا زادی نے بیٹوں کو میدان بھیج دیا، میری آقا زادی انتظار میں تھی، تھوڑی دیر کے بعد جو طبل بجے میری آقا زادی نے اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی کو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کریم آل خالق بحق محمد و آل محمد، یہ ثواب ہمارے عزیز مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، درجات یقیناً بلند ہیں، بلند تر فرما۔ میرا اللہ اس عزیز کے والدہ کو جو قریبی ہیں ویس بھائی اور سارے ان کے برادران، مالک انہیں صبر عطا فرما، اس صبر پر انہیں اجر عطا فرما۔ کریم آل خالق بحق محمد و آل محمد اس خانوادے کو آئندہ ہر دکھ بیماری سے، ہر صدمے سے محفوظ فرما۔ مالک بحق محمد و آل محمد، یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے ماں کے لیے، پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، پروردگار ان کے اس صدمے کو تو مسرت سے تبدیل فرما، میرا اللہ اس صبر پہ اجر عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہمارے کاظمی برادران، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اجر عظیم عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، اس خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات سب کو اعلی علیین میں مقام عطا فرما۔ کریم مالک جتنے مومنین عزادار تشریف فرما ہے مالک سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، راہ محبت و ولایت آل محمد پر استقامت عطا فرما، ہمارا جینا مرنا اسی راہ میں قرار دے۔ ہمارے اس عزیز غازم کو میرا اللہ جلد شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، کاظمی صاحبان کی والدہ محترمہ کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، ان کی والدہ کا سایہ ان کی اولاد پر، ان خاندان پر تادیر قائم فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دست فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال فرما۔ میرا اللہ ہر تنگ دست کو وسیع حلال رزق نصیب فرما۔
وارث اعزا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت حجت کے حامیان و ناصران و نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما۔ میرا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے رمضان کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اس ذکر کے صدقے میں میرا اللہ پھر تیری بارگاہ میں دعائے عزیز کے تمام متعلقین، میرا اللہ ان کے جو دل زخمی ہیں انہیں اس پر اپنا رحمت و محبت سے مرہم لگا دے، اور مالکین صبر عطا کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد الطاہرین۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔